أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن بدله فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. سا صحیح نکالو، سا کی آواز میں سیٹی ایسی آواز نہیں. ان اللہ غفور رحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. یہ دیکھیے آج جو ہمارے تجوید کے قواعد ہیں ان میں فمن خوفا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے خا آ رہا ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا. حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا. تو میم موصل تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے جیم آ رہا ہے، اس لیے اخفائی حقیقی ہوگا. اور حروف اخفا جو ہے وہ 15 ہیں، ان میں سے جیم بھی آتا ہے. فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. یہ طوا میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ طوا وقف مطلق کی علامت ہے. یہ چھوٹا سا طوا دکھائی دے رہا ہے ہا کے بعد، اس پر ٹھہرنا چاہیے. ان میم یا نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا. اللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑیں گے. غفور الرحیم، تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حروف میں سے را آ رہا ہے، اس لیے ادغام بلا غنہ ہوگا، اور اس کو ادغام تام بھی کہتے ہیں اور اس کو ادغام را بھی کہتے ہیں. حروف یرملون 6 ہیں، یا، را، لام، میم، واو، نون. تو اگر یا، واو، میم، نون آئے تو ادغام مع الغنہ ہوتا ہے، اور اگر را یا لام آئے تنوین نون ساکن کے بعد تو وہاں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. اسی طرح سے نیچے جائیے، پھر دیکھیے من قبلکم، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کیا آ رہا ہے؟ بولو نا، کیا آ رہا ہے؟ من قبلکم، قاف آ رہا ہے. وہ ہے نا وہ جو نیلے سے لکھا ہوا اوپر جو ہے بلیو سے لکھا ہوا ہے، وہ دیکھو، وہ نیچے والی سطر میں، نیچے والی ذرا ادھر کو آؤ، پیچھے کو آؤ، اور یہ دیکھو نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کیا آ رہا ہے؟ قاف آ رہا ہے. با کہاں ہے؟ قاف آ رہا ہے نا نون ساکن کے بعد، تو کیا ہوگا؟ اخفاء حقیقی ہوگا. اور اسی طرح سے با حروف قلقلہ میں سے کیا ساکن ہے؟ با ساکن ہے، اس لیے با میں قلقلہ ہوگا. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں. قاف، طا، با، جیم، دال. جب ان پر کیا ہوگا؟ جزم ہوگا تو اس وقت میں کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا. لعلکم تتقون، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ
کوئی بھی حرف آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی ہوتا ہے، اظہار شفوی ہوتا ہے۔ تو ایسے گول نشان کو، یہ جو گول نشان آگے بڑھا ہوا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے گول نشان آیت کہتے ہیں۔ اس پر کیا کرنا چاہیے؟ ٹھہرنا چاہیے۔ ایام معدودات، یہ تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حروف میں سے کون سا آ رہا ہے؟ میم آ رہا ہے، اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا، ادغام مع الغنہ ہوگا، اس کو ادغام میم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اسی طرح سے چلیے، فمن کان، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کاف آ رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا۔ اور میکم، نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ کیف آ رہا ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ اخفاء حقیقی ہوگا۔ کاف کن حروف میں سے ہے؟ حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ہے، سمجھے نا؟ اور کم مریضن، میم ساکن کے بعد یہاں کیا آ رہا ہے؟ دوسرا میم آ رہا ہے، تو یہاں اس کو کہتے ہیں ادغام شفوی۔ کیا کہتے ہیں؟ ادغام شفوی۔ میم کے جب میم کے بعد چاہے میم کا کیا ہو، ادغام ہو یا اخفا ہو یا اظہار ہو، اس کو شفوی ہی کہتے ہیں سب۔ تو یہاں ادغام شفوی ہو رہا ہے۔ سفرین فعدہ، یہاں تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ہاں، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا، سمجھے نا؟ دو پیش کی تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حروف یرملون میں سے کیا میم آ رہا ہے، اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ شفی تو اس میں ہوتا ہے جب میم ساکن، یہاں میم ساکن تو نہیں ہے نا، یہاں تنوین ہے، تو لہٰذا کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ ہوگا۔ ایام اخر، تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حروف نہیں، حروف حلقی، حمزہ ہے، یہ الف نہیں ہے۔ جس پر کوئی حرکت ہو، پیش زبر یا زیر ہو، وہ حمزہ ہوتا ہے، وہ الف نہیں ہوتا۔ الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے، وہ خالی ہوتا ہے۔ تو یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا۔ اور یہاں دیکھیں، تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے تو آ رہا ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ اخفاء حقیقی ہوگا۔ اور تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے دیکھیے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کیا آ رہا ہے؟ تا آ رہا ہے، تو اس لیے یہاں بھی کیا ہوگا؟ اخفاء حقیقی ہوگا۔ خیرن فہو، یہاں بھی دیکھو، تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کیا آ رہا ہے؟ فا آ رہا ہے۔ تو حروف اخفا 15 ہیں، کتنے ہیں؟ تا، ثا، جیم، دال، زال، سین، شین، صاد، ضاد، فا، قاف، کیف۔ تو اسی طرح سے دیکھیے آپ، تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ وَأَن تَصُومُوا، یہاں بھی دیکھو، نون ساکن کے بعد، نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ جزم والے نون کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے تا آ رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا۔ اور یہ دیکھو، تسومو میں جو واو ہے، واو سے پہلے، واو خود ساکن ہے، یعنی اس پر جزم ہے، اس سے پہلے پیش ہے، اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ واو مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ اور اسی طرح سے تنوین کے بعد، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حروف میں سے لام آ رہا ہے، اس لیے ادغام لام بولیے یا ادغام را بولیے۔ ان کنتم تعلمون، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کاف آ رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا۔ اور تنوین کے بعد، میم ساکن کے بعد کیا بولو گے؟ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے، خاص طور پر جب کیا آ جائے؟ واو یا فا آ جائے۔ میم ساکن کے بعد حروف میم ساکن کے بعد با اور میم کے بغیر، با اور میم کے بغیر کوئی اور حرف، خاص طور پر اگر واو یا فا آئے تو وہاں اظہار ہوتا ہے، اظہار شفی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یعنی میم کی آواز کو وہاں ظاہر کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اور یہاں دیکھیے، تعلمون میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے واو مدہ ہوگا، اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں، اس پر ٹھہرنا چاہیے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ تو سنیے، اب اسی طرح سے ہمیں پڑھنا ہے۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔